اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ الکہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرنا مسنون ہے۔ اس میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں اور بہت ساری ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جن پہ عمل کر کے ہم دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 60 سے 82 تک کی ہم خلاصہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ پہلی بات، سفر کے لیے زیادہ راہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ سفر کے لیے کوئی ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ حصول علم کے لیے سفر کرنا واجب ہے۔ انسان کو کسی اہم معاملے میں غفلت میں مبتلا کرنا شیطان کا کام ہے، اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی اپنے خزانہ علم سے نواز دیتا ہے، اس عالم کی قدر کرنی چاہیے، یعنی اس علم والے کی، اس عالم کی قدر کرنی چاہیے۔ طالب علم کو معلم کے پاس خود حاضر ہو کر تعلیم کی درخواست کرنی چاہیے۔ معلم اور طالب علم کے درمیان دوران تعلیم معاملات کے بارے میں تفہیم اور سیکھنے کے دوران اصول و قواعد کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے۔ طالب علم کو اپنے معلم کی ہدایات کا پابند ہونا لازم ہے۔ معلم کو طالب علم کی فطری کمزوری کا لحاظ کر کے غلطی اور بھول چوک پہ معذرت قبول کر لینی چاہیے اور 3 مواقع ضرور دینے چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہوئے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، کہ کشتی کو نقصان پہنچانے اور لڑکے کو قتل کرنے، خزانے کو محفوظ کرنے کے پیچھے ایک حکمت کار فرما تھی۔ اسی کے پیش نظر ہر جمعہ کو ہمیں یہی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے وہ حقیقت میں کسی اور معاملے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حقیقی خیرخواہ ہے۔ وہ غاصبوں کے مقابلے میں غریبوں کا مددگار ہے، بندوں کو چھوٹی مشکل میں مبتلا کر کے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعہ میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا سبق ملتا ہے اور کامل بھروسے کی تلقین ہے۔ جن والدین کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے تسلی ہے کہ نیک والدین کو نافرمان اولاد کے بڑے دکھ سے بچانے کے لیے گود کا بچہ واپس لے کر ایک فرمانبردار بچہ عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ اور اس سے اگلے واقعہ میں یہ تذکیر ہے کہ اللہ اپنے بندوں اور نیک والدین کے یتیم بچوں کا خود وارث ہے، ان کے مال اور اولاد دونوں کی حفاظت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ والدین اپنے مال اور اولاد کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کا فرمانبردار بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنے اور اس ذات پہ مکمل بھروسہ کرنے والے ہی دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ الکہف کی 83 سے 98 تک کی آیات۔ ان آیات میں ذوالقرنین کے قصہ سے صاحب اقتدار اور عوام دونوں کے لیے سبق ہیں۔ حاکم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار کا عطا ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور سب اسباب و وسائل کا مہیا ہونا اسی قادر مطلق کا منشا ہوتا ہے، کسی کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ صاحب اقتدار کا فرض ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرمیاں جاری رکھے اور اپنی سلطنت کی خبرگیری اور اللہ کی حاکمیت کو عوام پہ واضح کرنے کے لیے مشرق و مغرب کی طرف مہمات کا انتظام کرے، یعنی ہر طرف کے حالات سے باخبر رہے۔ جب صاحب اقتدار کسی پہ غلبہ حاصل کر لے تو جابر بن کر سلوک نہ کرے، بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سرکشوں کو سزا دے اور نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال پہ اچھا بدلہ دے، اور اپنی عوام کو آخرت کے انجام سے خبردار کرتا رہے، اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور وسائل سے دنیا فتح کرے تو مہذب اور غیر مہذب قوموں کے ساتھ ان کے حالات کے مطابق حسن سلوک کرے۔ جو قوم کسی ظالم کے ہاتھوں تنگ ہو وہ کسی منصف حاکم سے مدد مانگے یا کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد کرنا اس متقی حاکم کا فرض ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے وافر طاقت اور وسائل عطا فرمائے ہوں، اور اسے بے بس و کمزور عوام سے اس کام کی اجرت یا ٹیکس وصول نہیں کرنا چاہیے۔
عوام کی افرادی قوت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو مثبت کاموں میں استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ضروری ہے، اور عوام کو درست رہنمائی کرنا حاکم کا فرض ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام کی کیا ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھے اور مفید منصوبوں میں حاکم کی اطاعت کریں۔ صاحب اقتدار اور عوام کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے کہ مل جل کر بڑے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اسی صورت ممکن ہے کہ حاکم اور عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ حاکم اپنی عوام پہ اپنی بے مائگی واضح کرتا رہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جن منصوبوں پر ہم عمل کر رہے ہیں ان کی تکمیل اور پائیداری میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور قوم کو زندگی کی اصل حقیقت کے بارے میں تذکیر کرتا رہے۔ وہ تذکیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے فنا ہونے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو مضبوط سے مضبوط عمارت بھی پیوند خاک ہو جاتی ہے۔ حاکم کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اپنی عوام کو قیامت کے دن کی تذکیر کرواتا رہے، کیونکہ وہ اپنی رعیت کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ دجالی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ طاقت کے نشے میں مبتلا ہونا ہے، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر جمعہ کو سورہ الکہف کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ وہ طاقت چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ، گھر کی ہو یا ادارے کی یا کسی ملک کی، طاقت کے نشے والی بیماری سے بچنے کی ہر حاکم اور صاحب اختیار کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ ہر دجالی فتنے کی حقیقت واضح کر دے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ الکہف کی آخری 10 آیات۔ ان میں ہمارے لیے کیا نکات ہیں جن پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ضروری بات جو کہ ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کا نقشہ ذہن میں راسخ رہنا چاہیے کہ وہ وقت بالکل قریب ہی ہے۔ اس دن کی ہوش گم کر دینے والی آفت دنیا کے جھمیلوں میں بھی یاد رہنی چاہیے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور کافروں کو اور وہ لوگ جو کلام الہی کو سننے سے بہرے بنے ہوئے ہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ یقین رہے کہ ہماری سب خواہشوں کا پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ناکامی و نامرادی کی وضاحت کر دی گئی کہ جو دنیا میں مشرکانہ محنتوں مشقتوں میں مبتلا رہے، وہ اپنی کوششوں کو بہت مفید سمجھتے رہے، اس دن سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اس نامرادی سے بچنے کے لیے اپنی کوششوں محنتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کار خیر بے وزن ہوں گے جن کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ و نیت شامل نہ ہوگی۔ اس لیے ہر نیکی کرتے وقت نیتوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت یہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہماری نیت اصل ہدف سے ہٹ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسولوں کے بارے میں استہزاء کرنا، بے ادبی کرنا یا گستاخی و نافرمانی کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ جنت الفردوس میں ان لوگوں کی میزبانی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کریں گے، اور جو دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کار خیر کرتے ہیں، اگر وہ ایمان بھی لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ یعنی دنیا میں صرف نیکی کرنا اصل کام نہیں ہے، انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے ساتھ ایمان لانا اور توحید کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نعمتوں، تعریف و تحسین اور ذکر و شکر کا حق ادا کرنے سے انسان عاجز ہے۔ وہ ذات ایسی ہی قابل تعریف و ثنا ہے جیسے کہ وہ خود اپنے لیے پسند فرمائے۔ کسی انسان کے اندر یہ اختیار نہیں، اس کے پاس اتنا کمال نہیں، اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ اللہ کی تعریف اور ثنا کا حق ادا کر سکے۔ اور اس کے لیے مثال دی گئی ہے کہ سارے درخت قلمیں بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی ہم اللہ کی تعریف و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اگر اتنا ہی اور بھی، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا ہی اور بھی اگر شامل کر لیں تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا پوری نہیں ہو سکتی۔ آخری آیت میں توحید اور آخرت کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور یہ کہ رسالت پہ معمور انسان بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، جس پہ اللہ رب الرحمن کی طرف سے وحی اتاری جاتی ہے، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جس ایمانی استقامت کی ضرورت ہے، اس کی یاد دہانی واقعات سے اور ویسے آیات سے، نشانیوں سے
سورہ الکہف کے ذریعے ہر جمعہ کو کروائی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ مانگتے ہیں جو ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم عملی کام کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔